عنده مفضيا السر عنده علانيا الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد والله رؤوف رحيم وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى في موضع آخر: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایک مسلم گھرانے میں ایک ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا ہم پر یہ احسان عظیم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایک دینی پروگرام کے اندر، ایک دینی محفل کے اندر بیٹھنے کی توفیق عنایت و مرحمت فرمائی۔ دینی مجلس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیکم بمجالست العلماء، تمہارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ تم علماء کرام کی محفلوں کے اندر بیٹھا کرو، واستماع کلام الحکماء، اور تم حکماء کی باتوں کو سنا کرو، فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمت کما یحیی الارض المیت بماء المطر۔ جس طریقے سے مردہ زمین، جب زمین مردہ ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، تو بارش کے برسنے کے بعد وہ زمین سبز شاداب ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے جب تم علماء کرام کی مجلسوں کے اندر اور ان کے پروگراموں کے اندر بیٹھا کرو گے، جب تمہارا دل مردہ ہو جائے گا تو اللہ تمہارے دل کو زندہ کر دے گا۔ نسبت کے بدل جانے سے چیز کی اہمیت بھی بدل جاتی ہے، اور ہماری یہ جو مجلس ہے یہ ایک دینی مجلس ہے، اس میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک اینٹ کے بھٹے میں دو اینٹ بنی، اس میں سے ایک اینٹ کو لے جا کے آپ مسجد کے صحن میں لگا دیے، جس اینٹ کو لے جا کے آپ مسجد کے صحن میں لگائے اس اینٹ کی اہمیت بڑھ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم مسجد میں اپنی پیشانی رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، اس وجہ سے مسجد میں لگنے کی وجہ سے اس اینٹ کی اہمیت بڑھ گئی۔ اسی بھٹے میں سے ہم دوسری اینٹ کو لے جاتے ہیں، اس اینٹ کو لے جا کے ہم بیت الخلا میں لگا دیتے ہیں، ٹوائلٹ میں لگا دیتے ہیں۔ اینٹ تو وہی ہے، ایک ہی بھٹے سے تیار ہوئی، لیکن یہ اینٹ جا کے بیت الخلا میں لگی۔ بیت الخلا ناپاک جگہ ہے، گندی جگہ ہے، بیت الخلا میں جا کے یہ اینٹ کے لگنے کی وجہ سے اس اینٹ کی اہمیت گھٹ گئی۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ جو اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجلس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب تم جنت کے باغات میں سے گزرا کرو تو کچھ کھا کے لیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ہی تو کہتے ہیں کہ ما لا عین رأت، جنت میں اللہ ایسی چیز تیار کر رکھا ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں سنا،
جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا خطر علی قلب بشر، اور جس چیز کے بارے میں کسی انسان کے دل میں کھٹکا بھی نہیں گزرا، تو آپ فرما رہے ہیں کہ جب تم جنت کے باغات میں سے گزرا کرو تو چڑھ لیا کرو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جنت وہ جگہ ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہے، اور جنت میں چڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم دینی مجلس کے اندر بیٹھا کرو تو سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھتے رہا کرو۔ ہم اور آپ جو اس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا اور ہمارے دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کون ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ سچ بولو گے تو نجات پاؤ گے، جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، نماز پڑھو گے تو جنت میں جاؤ گے، سچ بولو گے تو جنت میں جاؤ گے، پڑوسی کو نہیں ستاؤ گے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر پڑوسی کے ساتھ گھناؤن یا ناپاک حرکتیں کرو گے، ان کو پریشان کرو گے، ان کو تکلیفیں دو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو آج ہم اپنے اللہ کا پتہ لگاتے ہیں، کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے۔ اللہ رب العزت اپنا پتہ اپنی کتاب کے اندر، اپنے قرآن کے اندر دیتا ہے۔ اس سے پہلے جب آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، کوئی سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ دکاندار سے کہتے ہیں کہ مجھے ایسی چیز دیجئے جس چیز کے اندر کوئی گڑبڑی نہ ہو، جس چیز کے اندر کوئی کمی اور کوئی زیادتی نہ ہو۔ اگزامپل کہ آپ چپل خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو دکاندار سے کہتے ہیں کہ مجھے اچھا والا چپل دیجئے، آپ کا چپل خراب نہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن آپ اپنا مقام، آپ اپنا مرتبہ بتائیے، ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ رب العزت کے طرف سے بھیجا گیا میسیج ہے، سندیش ہے؟ تو قرآن دنیا کے اندر جتنی ساری کتابیں ہیں، روائن ہے، بنو اسمرتی ہے، گیتا ہے، جتنی ساری کتابیں ہیں، ساری کتابوں سے قرآن چیلنج کرتا ہے کہ تم بھی اپنا مقام بتاؤ۔ تو دنیا کے اندر جتنی کتابیں ہیں سب عاجز و قاصر رہ جاتی ہے، لیکن جب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن اپنا مقام بتائیے تو قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ھدی للناس۔ الف لام میم ذالک الکتاب، کہ اے پڑھنے والے منوشیہ انسان ویکتی، میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا وہ پیغام ہوں، وہ میسیج ہوں، وہ سندیش ہوں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، جو کتاب ہدایت ہے صرف متقیوں کے لیے نہیں، ھدی للناس، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے بلونگ کرتا ہو، اگر وہ قرآن کو مان کے زندگی گزارے گا تو وہ ہدایت پا جائے گا۔ یہ کتاب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو وہاں کے جو کفار اور مشرکین تھے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، تو قرآن نے اس وقت بھی چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کیا تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے؟ تم ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے مل کر بھی اس قرآن کے جیسی ایک چھوٹی سی آیت کو کیا، سورت کو کیا، ایک چھوٹی سی آیت کا ایک حرف بھی پیش نہیں کر سکتے، سب انکار اور عاجز اور قاصر ہو گئے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو یہ کتاب دی ہے جس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے۔ عرب میں ایک بہت بڑا شاعر تھا، وہ کہنے لگا کہ تمہارا اللہ تمہیں جو قرآن دیا ہے اس کو اپنے شاعر پر بہت فخر تھا، وہ یہ کہنے لگا کہ تمہارا اللہ جو تمہیں قرآن دیا ہے، میں تمہارے قرآن کے ٹکر کا ایک قرآن تیار کر رہا ہوں۔
وہ 1 سال تک کمرے کے اندر بند رہا، 1 سال تک کمرے کے اندر بند رہا، صرف بصریاتی پیخانہ پیشاب کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکلتا تھا، 1 سال تک کمرے کے اندر بند رہا۔ بند رہنے کے بعد ایک ٹکڑا تیار کیا، جب وہ گلی سے گزر رہا تھا تو گلی میں ایک بچی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، جیسے اس کے کان میں قرآن کی تلاوت کی آواز جاتی ہے، وہ سارے اپنے پرزے کو پھاڑ کے پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہا ہے محمد مجھے کلمہ پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اسی قرآن کے اندر، جس کتاب کے اندر کوئی گڑبڑی اور کوئی کمی زیادتی نہیں ہے، تو اسی کتاب کے اندر اللہ رب العزت، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جو اللہ الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس اللہ نے 7 دنوں کے اندر زمین اور آسمان کو بنایا، اس اللہ کہتا ہے تو مجھے ڈھونڈنا چاہتا ہے تو میری کتاب میں ڈھونڈ، اس کتاب میں ڈھونڈ جس کے اندر کوئی زیادتی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ہم آج اپنے اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ کون ہے، جو اللہ ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ تو قرآن کے اندر اللہ رب العزت اپنا مقام، اپنا مرتبہ بتلاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، رب العالمین۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ انسان بکری کو بھی پالتا ہے، بیل کو بھی پالتا ہے، بھینس کو بھی پالتا ہے، ذبح کرنے کے لیے پالتا ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ ہمیں کیسے پالتا ہے، اس کے پالنے کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو رب العالمین ہے۔ ہم اللہ کی مانیں گے یا نہیں مانیں گے، پھر بھی اللہ ہمیں پالے گا۔ ہم نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، ہم ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کریں گے، جھوٹ بولیں گے، غریبوں کو ستائیں گے، اپنے بچوں کو تعلیم کی اہمیت دلوں میں نہ بیٹھائیں گے، پھر بھی اللہ پالے گا۔ پالنے کا تعلق اللہ کی عبادت سے نہیں ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو پورے کائنات کے انسان کو پالتا ہے۔ اللہ پھر اپنا تعارف اپنے قرآن کے اندر کرتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، الحی القیوم۔ حی کہتے ہیں زندہ کو، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قی کہتے ہیں قائم کرنے والے کو۔ آپ گھر بناتے ہیں تو چھت کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو دیوار دینا پڑتا ہے، آپ کو پلر دینا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کے گھر کا چھت قائم رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالی زمین سے لے کے آسمان تک بیچ میں کوئی بھی پلر نہیں ہے، کوئی بھی دیوار نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت آسمان کو قائم کیے ہوا ہے، اللہ رب العزت آسمان کو سنبھالے ہوا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمین اور آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے، کوئی اس کے سامنے پل نہیں مار سکتا اس کے حکم کے بغیر۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، ہم سب اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، باتیں لمبی ہو رہی ہے۔ ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے تو انقطع عنہ عملہ، اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن 3 چیز ایسے ہیں کہ انسان کے مر جانے کے بعد بھی اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے نام اعمال میں اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو اس میں سے ایک صدقۃ جاریہ، آپ مدرسے میں کچھ دے دیے، راستے پہ آپ ٹویل گڑوا دیے، یا مسجد میں کچھ دے دیے، یا کسی غریب کو رہنے کے لیے جھوپڑی بنا کے دے دیے، اس کا ثواب بھی مرنے والا مر جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اول دن صالح یدعو لہ، کہ مرنے والا تو مر گیا لیکن وہ دنیا کے اندر نیک اولاد چھوڑ کے گیا۔ اگر وہ نیک اولاد نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا نہیں گزار رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ نیک اولاد جو دنیا کے اندر چھوڑ کے گیا، اگر وہ عبادت کر رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ
یہ یقین نہ ہو اور وہ یہ بھی نہ سوچے کہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب میرے ماں باپ کو نہیں ملنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نیک اولاد جو دنیا کے اندر چھوڑ کے گیا اس کا ثواب اس کے چھوڑنے والے کے نام اعمال میں پہنچتا رہتا ہے۔ او علم ينتفع به، علم وہ ہے جو خود دوسروں کو پڑھایا، جو مدرسہ جو ہم لوگوں کے مدرسے کے شکل میں ہے، ایک استاذ ایک بچوں کو پڑھایا، وہ نہ جانے کتنے بچوں کو پڑھائے گا، یہ پڑھانے والا تو دنیا سے چلا گیا لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہم سب اللہ رب العزت کے، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، کوئی خطیب نہیں ہوں، آپ کی بستی کسیلہ کے بستی کا ایک ادنا سا رہنے والا ہوں، لیکن ہم سب اپنے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ ابھی ہم سے پہلے قاری سہراب صاحب قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہوگے، کامیاب رہوگے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تم ہی سر بلند رہوگے، کامیاب رہوگے، بڑی بڑی کرسیوں پر تم ہی فیضیاب رہوگے، بڑی بڑی کرسیوں پہ تم ہی بیٹھو گے، لیکن ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہم مسلمان، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ شرط لگا دیا ایسا ہی تم سر بلند نہیں ہو سکتے، ان کنتم مؤمنین، تمہیں سچا اور پکا مسلمان ہونا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگ دوستو، ہم سب اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے یہ حق اور سچ ہے، اس کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ہے، یہ بھی حق اور سچ ہے، اس کے اندر کوئی گڑبڑی کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم اور آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی بے وقوفی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ عقل مند ہے وہ انسان جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ملک الموت جو ہمارے اور آپ کے پاس آئے گا یہ پوچھ کے نہیں آئے گا بھائی آپ تو گاؤں گھر کے ذمہ دار ہیں، میں آپ کی روح نکالنا چاہتا ہوں، نکالو یا نہ نکالو۔ میرے رب کے عزت جلال کی وجہ کی قسم، ملک الموت کسی سے پوچھ کے نہیں آتی۔ کائنات کے اندر صرف ایک ہستی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دروازے پر ملک الموت آ کے کھڑا ہو گیا اور اندر آنے کی اجازت مانگنے لگا تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا آنکھوں میں کہ جبرائیل تو کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے، میں جاؤں یا رہ جاؤں؟ آپ نے فرمایا جبرائیل جا میرے اللہ کے پاس، میرے اللہ سے پوچھ کیا کہ میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ۔ ملک الموت ٹھہرا رہا، جبرائیل واپس گیا، وہاں سے پیغام لایا، یا رسول اللہ آپ کا اللہ کہہ رہا ہے لا نخذل بعدک، میں آپ کے بعد آپ کی امت کو اپنے ساتھ رکھوں گا، اس کا دیکھ بھال کروں گا۔ میرے رب کی عزت جلال کی بجائے کی قسم، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرتے وقت یہ سوال نہ اٹھاتا تو آج ہمارا بندر اور خنزیر ہوتے، اور کس لیے کیا کچھ نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مچھلی کھانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہفتے والے دن نہیں کھانی ہے۔ اس قوم نے کہا نہیں اللہ مجھے کھانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد نہیں کیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کیا کچھ نہیں کیا، اللہ نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ ہمارے اوپر کوئی عذاب کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا دھونا ہے، ان کا تڑپنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اپنی زندگی کو شامل کریں۔ ملک الموت کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ آ جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، کہ سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ جس دن پہاڑ روئی بن جائیں گے، کوٹن بن جائیں گے، ہوا میں اڑ جائیں گے۔ آج انسان مرے گا، سب انسان کے مر جانے کے بعد اوپر اللہ نیچے ملک الموت، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو سب کی روح نکالتا ہے، اللہ حضرت اسرائیل سے پوچھے گا کہ کون باقی ہے، تو نیچے حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کون باقی ہے، ملک الموت کہے گا اللہ اوپر تو باقی ہے، نیچے میں تیرا غلام باقی ہوں، تو اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ،
تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو ذائقہ موت کا میٹھا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ ذائقۃ الموت، جب آپ کسی چیز کو چکھتے ہیں، جب آپ کسی چیز کو کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ یا تو میٹھا ہوتا ہے یا تو کڑوا ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کا موت کا جو ذائقہ ہوگا وہ میٹھا ہوگا، اگر نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو موت کا جو ذائقہ ہوگا وہ کڑوا ہوگا۔ سب کو مار دے گا، سب کو مارنے کے بعد میرا آپ کا اللہ کہے گا جو کل کائنات کا بادشاہ ہے، وہ کہے گا عین الملوک عین الجبارون، کہاں گئے زمین میں اکڑ کے چلنے والے، کہاں گئے جو اپنے آپ کو سب سے بڑا امیر مالدار سمجھتے تھے، کہاں گئے جو غریبوں کو حقیر نظر سے دیکھا کرتے تھے، کہاں گئے وہ صاحب جو علماء کرام کو حقیر نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ میرے رب کی عزت جلال کی بڑائی کی قسم کوئی جواب نہیں دے گا، کوئی جواب نہیں دے گا۔ تو میرا آپ کا اللہ کہے گا جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جو اللہ ہمیں کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، وہ اللہ کہے گا لِلَّهِ وَاحِدُ الْقَهَّارِ، آج بھی تیرے اکیلے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہم اس دن کے آنے سے پہلے، اس دن اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے سرخرو بن کے جائیں، اللہ کی مان کے زندگی گزار کے جائیں۔ آتا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر کہ جب اللہ رب العزت حشر کے میدان میں ترازو میں جب نام اعمال ناپا جائے گا، اعلان ہوگا فلاں بن فلاں کہاں ہے، آ جاؤ۔ وہ ڈر سے جس کا اعلان ہو رہا ہے ان کو جنت کا پروانہ مل گیا، لیکن ڈر سے وہ کام کے تھرتھرا جائے گا، جبکہ ان کے لیے جو اعلان ہو رہا ہے وہ ان کے جنت میں جانے کا اعلان ہو رہا ہے، پھر بھی وہ ڈر سے کانپنے لگے گا۔ اور جس کے لیے جہنم کا اعلان ہوگا اس کے لیے کیا ہوگا میرے بھائیو بزرگو دوستو؟ جس جہنم کو اللہ تعالیٰ نے 3000 سال میں تیار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ نے قوم کو دیکھا کہ ان کی پیٹیں مسجد کے گنبد کی اتنی بڑی ہے، بڑا ہانڈی کے اتنا بڑا ہے۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، جو سود کا لین دین کیا کرتے تھے۔ صرف اس کا پیٹ ہانڈی کے اتنا بڑا نہیں ہے، ہانڈی کے اتنا بڑا پیٹ ہے، اس کے پیٹ کے اندر بڑا بڑا سانپ ہے، اژدہا ہے، بچھو ہے، وہ اسے کاٹ رہا ہے اور یہ ہائے ہائے کیا آوازیں نکال رہا ہے۔ میرے بھائیو ذرا ہمارا اگر سود کھاتے ہیں تو اگر ہم سود کھاتے کھاتے دنیا سے چلے گئے تو مرنے کے بعد ہمارا کیا انجام ہوگا؟ پھر آپ ایک راستے سے گزرے، آپ دیکھیں کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک ڈیڈ باڈی رکھا ہوا ہے، بدبودار چیزیں ہیں اور اس کے بغل میں اچھی اچھی غذائیں موجود ہے، بریانی موجود ہے، اچھی اچھی کھانے کی چیزیں میسر ہے، لیکن وہ اچھی اچھی چیزوں کو نہیں کھا رہا ہے بلکہ وہ گندی چیزوں کو کھا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو بیٹھ کے صرف دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، غیبت حدیث کے اندر آتا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اگر گاؤں میں کسی کے ساتھ زنا ہو جاتا ہے، پورے گاؤں کے لوگ اس کو شرمندگی کی نظر سے دیکھتے ہیں، حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ کیا، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ الغیبت اشد من القتل، الغیبت اشد من الزنا، کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کر رہا ہے تو وہ زنا سے بڑا گناہ کر رہا ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ صرف نام کے مسلمان، کام کے مسلمان نہیں۔ مسجد کے محلے کی مسجد میں صبح شام سے 5 مرتبہ ہمیں مؤذن پکارتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ کامیابی چاہتے ہو تو مسجد میں آؤ، مسجد میں کامیابی ملے گی، نہ کہ چوک چوراہے پہ بیٹھ کے دنیاوی باتیں کرنے سے، دوسرے کی غیبت کرنے سے، دوسروں کو بہتان باندھنے سے نہیں ملے گی۔ حی علی الفلاح، اگر کامیابی چاہتے ہو تو مسجد میں آؤ، مسجد میں آ کے تمہیں کامیابی ملے گی۔ وہی بات آ گئی کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ پکے اور سچے مسلمان بنو تب جا کے تمہیں کامیابی ملے گی۔
ابھی جناب قاری صاحب فرما رہے تھے کہ حافظ قرآن کا کیا مقام ہے، علماء کرام کا کیا مقام ہے کہ ایک حافظ قرآن 10 ایسے آدمی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہر فرشتہ لگا چکا ہوگا کہ یہ آدمی جہنمی ہے، مہر لگ گئی، لیکن حافظ قرآن اعلان کرے گا، سفارش کرے گا، اللہ یہ میرے بڑے ابو ہیں، اللہ یہ میرے والد صاحب ہیں، اللہ یہ میری والدہ محترمہ ہے، تو ان کو بچا لے، تو اللہ کہے گا لبیک، میں تمہاری سفارش کو قبول کروں گا۔ جس دن اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش کو قبول نہیں کرے گا، اس دن بھی اللہ تعالیٰ ایک حافظ قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا۔ 10 ایسے آدمی کو وہ جہنم سے بچا کے جنت میں لے کے جائے گا جس میں اللہ کا مہر لگ چکا ہوگا۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، آج ہماری اور آپ کی مائیں جب بچہ رویا کرتا ہے، جب ہم بچے تھے، جب سونے کے لیے جاتے تھے تو امی ہم لوگوں کو قصہ سنایا کرتی تھی، چاند والا قصہ سنایا کرتی تھی۔ آج کیا ہوتا ہے، اگر بچہ رونے لگا تو اس کو موبائل دیا جاتا ہے، اور بچہ موبائل لینے کے بعد آٹومیٹک خاموش ہو جاتا ہے۔ خاموش ہونے کا ریزن یہی ہے کہ ماں باپ کا مزاج، ماں کا مزاج خود بنا ہوا ہے بچے کو ہر وقت موبائل دکھانے کا۔ جب وہ پریگننٹ سے ہوتی ہے تو اس وقت بھی خود موبائل دیکھتی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ جو اسے دیکھتا تھا وہ اسلام قبول کر لیتا تھا۔ جس کی نظر اس کے اوپر پڑتی تھی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، وہ آٹومیٹک مسلمان ہو جاتا تھا، کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ جب یہ بات جج تک پہنچی تو جج کے پاس ان کو عدالت میں لایا گیا۔ جو وکیل صاحب آئے گواہی دینے، وکالت کرنے کے لیے، بھاشن دینے کے لیے، جب یہ وکیل صاحب کی ان کے اوپر نظر پڑی تو وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ جو جج صاحب تھے وہ کہنے لگے کون ہے بابا فرید الدین گنج شکر، اس کو سامنے لایا جائے۔ جیسے ان کی نظر بھی ان کے اوپر پڑی، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ بابا فرید الدین گنج شکر جب کھڑا بڑا ایک دم سینہ ایک دم چوڑا کر کے بیٹھے، امی تجھے پتا ہے تیرے بیٹے کی یہ کمال ہے، جو بھی تیرے بیٹے کو دیکھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو ماں مسکرانے لگی، ماں کہنے لگی بیٹے یہ تیرا کمال نہیں ہے، تیری اس بوڑھی ماں کا کمال ہے۔ جب تو میرے پیٹ میں تھی، جب تو میرے پیٹ میں تھا تو میں اس وقت ہر وقت قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، میں ہر وقت اللہ کے ذکر و اذکار کیا کرتی تھی، میں میرے جسم کے اندر، میرے پیٹ کے اندر ایک بھی لقمہ حرام کا نہیں گیا۔ میں جب بھی کسی کے پاس بیٹھا کرتی تھی صرف اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتیں کیا کرتی تھی۔ یہ میرا کمال ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں جب ایک جگہ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا جو وہاں کا سردار تھا وہ کہنے لگا کہ جو جھوٹی واقعہ بنا کے لائے گا سب سے زیادہ میں اسی کو انعام دوں گا۔ ہر آدمی ہر طرح کا واقعہ پیش کیا، کوئی کچھ کیا، کوئی کچھ کہا۔ اس میں سے بڑا آرام سے بیٹھے ہوا تھا، اس کو کہنے لگا بھائی تم بھی تو اپنا واقعہ پیش کرو، کیا واقعہ ہے تمہارا؟ وہ کہنے لگا حضرت میں اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا تھا، میرے بغل میں 2 عورت بیٹھی ہوئی تھی، ایک اسٹیشن سے گاڑی نکلی، دونوں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی، گاڑی کم و بیش 25 گھنٹہ چلا، لیکن دونوں جو ہمارے بغل میں بیٹھی تھی دونوں خاموش تھی، ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالی۔ وہ فوراً کہنے لگا انعام اسے دو، اس لیے کہ ہماری مائیں اور بہنیں جب ایک جگہ بیٹھتی ہے تو خاموش نہیں ہو سکتی، صرف دوسرے کی برائی، صرف دوسرے کی غیبت۔ ارے اللہ کی بندی، اللہ نے آپ کی بڑی عزت رکھی ہے۔ جنت میں جنتیوں کو جو حوریں ملیں گے 70 حور۔ ایک عورت مجھ سے پوچھنے لگی مولوی صاحب تم تو ہر جگہ کہتے ہو کہ جنت کی حوریں بڑی خوبصورت ہے، وہ اگر سمندر میں تھوک دی تھوکنا عیب ہے۔ ہم اور آپ جو تھوکتے ہیں یہ تھوکنا عیب ہے۔ جنتی لوگ تھوکیں گے نہیں، جنتی لوگ پیشاب اور پیخانہ نہیں کریں گے، ایک ڈھکار ہوگا۔ ہم اور آپ کوئی چیز کھا لیتے ہیں، ڈھکار کرتے ہیں تو بدبو بھی آ جاتی ہے، لیکن جنتی لوگ جب ڈھکار کریں گے تو اس کے منہ سے خوشبو نکلے گی اور اسی سے اس کا کھانا ہضم ہو جائے گا۔
اور ایک جنت میں جو حوریں ملیں گی 70 حور، اگر وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو سمندر کی پانی میٹھی ہو جائے گی، اگر وہ زندہ انسان سے بات کرے تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، اگر وہ مردار سے بات کرے تو مردار زندہ ہو جائے گا۔ تو وہ عورت کہنے لگی مولوی صاحب تب ہم کہاں جائیں گے؟ میرے رب کی عزت جلال کی بڑائی کی قسم، اگر وہ ہماری مائیں اور بہنیں جو دنیا کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، اپنے پردہ کا خیال رکھی اور اپنے غیر محرم سے جو غیر محرم ہے ان سے بچ کے رہی۔ عورت کی آواز بھی پڑتا ہے، عورت کو دیکھنا سمجھیے کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی آواز بھی پڑتا ہے۔ تو وہ جو جنت کی حوریں ہیں، میرے رب کی عزت جلال کی بڑائی کی قسم، دنیا کے اندر جو عورتیں ہیں اس کا مقام جنت کی حوروں سے آگے بڑھ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، ہم سب اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کی مان کے زندگی گزارے۔ کامل مسلمان وہی ہے، مکمل مسلمان وہی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے، اکمل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، پیر سے، زبان سے مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ اس حدیث پاک کی وسیع مفہوم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا وسیع مفہوم یہ ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے پیر سے، جس کے زبان سے غیر مسلم بھائی بھی محفوظ رہے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، ہم اپنا جائزہ لیں کہ صبح سے لے کے شام تک ہمارے ہاتھ سے، ہمارے زبان سے، ہمارے پیر سے کیا ہمارے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچتا یا نہیں پہنچتا؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے صحابہ، من مفلس، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، مفلس تو وہ ہے جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، سوسائٹی کے اندر ایک نمایاں مقام نہیں ہے، جس کے پاس اچھی اچھی گاڑیاں نہیں ہیں، وہ مفلس ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے صحابی، مفلس وہ ہے کہ کل قیامت کے روز ایک آدمی بہت ساری نیکیوں کی کٹوری لے کے آئے گا، ایک آدمی اس کے پاس آ جائے گا، کہے گا بھائی تو نے میری زمین ہڑپا تھا، وہ اپنی نیکی میں سے اس کو دے دے گا۔ ایک آدمی آئے گا، کہے گا تو نے مجھے زبردستی ستایا تھا، وہ اپنی گٹلی میں سے نیکی اٹھا کے اس کو دے دے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اس کے پاس آئیں گے، وہ اپنی نیکی دیتے دیتے اس کی ساری نیکی ختم ہو جائے گی، اللہ فرشتہ کو حکم دے گا اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، ہم اور آپ اپنے اخلاق کو بھی درست کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے درمیان جو بھیجا گیا ہوں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، اخلاق کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر ہی تو غیر مسلم وہاں کے جو کفار تھے وہ مسلمان ہوئے، وہ اسلام لائے۔ وہ بڑھیا کا واقعہ جو ہم اور آپ ہمیشہ سنا کرتے ہیں، وہ گٹری والی بڑھیا ایک ہے، وہ ایک اور بڑھیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینکا کرتی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے تو وہ بڑھیا اپنے گھر کا کچرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکا کرتی تھی۔ جب آپ روزانہ کا ایسا ہی معمول تھا، ایک مرتبہ آپ گئے تو آپ دیکھیں کہ وہ بڑھیا نہیں ہے جنہوں نے میرے اوپر، جو ہمیشہ میرے اوپر کچرا پھینکا کرتی تھی، تو آپ وہ بڑھیا کے گھر گئے، وہ بڑھیا آپ کا یہ اخلاق دیکھ کے مسلمان ہوئے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، ہم سب اپنے بچوں کو پڑھانے کی فکر رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنی برائیاں عام تھی، اتنی برائیاں عام تھی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی ہوا کرتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لڑائی جو چھڑ جاتی تھی تو خاندان در خاندان چلا کرتا تھا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو آیت نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اور آپ پڑھیے اور اپنے لوگوں کو پڑھائیے اللہ کے نام سے، کہ جب انسان کے اندر ایجوکیشن آئے گا، جب انسان کے اندر تعلیم آئے گی تو وہ پہچانے گا ماں کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا مقام ہے، ہمارے بڑے چچا کا کیا مقام ہے، ہمارے پڑوسی کا کیا مقام ہے، ہمارے رشتہ دار کا کیا مقام ہے، ہمارے استاد کا کیا
مقام ہے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو ہمارا جو مسلم سماج ہے، میں ایک غیر مسلم کے اسکول میں پڑھاتا ہوں، ایک چھوٹی چھوٹی بچی اتنی تیز پڑھنے میں اور اتنا پڑھنے کا شوق ان کے ماں باپ کو، لیکن ہمارا مسلمان طبقہ میرے رب کی عزت جلال کی بڑائی کی قسم ایجوکیشن کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں اتنا پیچھے ہے کہ ایک مولوی بیچارہ ایک مہینہ آپ کے بچے کو پڑھاتا ہے، پھر بھی آپ 200 ٹکا دینے میں آپ کو اتنی دشواری ہوتی ہے، اتنی دقت ہوتی ہے جس کے کوئی انتہا نہیں. آپ 500 روپے کا گوشت لاتے ہیں، پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، آتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستو ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کی فکر کریں. ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جناب قاری شاداب صاحب کا یہ مدرسہ اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے اور آپ لوگ بھی ان میں تعاون فرمائے، ہاتھ بڑھا کے حصہ لیں. آپ کا مدرسہ ہے، آپ کے گاؤں کا مدرسہ ہے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو ہم سب آج اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں. جو ساری گناہیں ہم سے ہو گئی ہے ہم آج توبہ کریں کہ اللہ ہم سے جو گناہیں ہو گئی ہے اب ہم گناہ نہیں کریں گے، اب ہم آپ کی مان کی زندگی گزاریں گے. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل، اتنا گنہگار انسان تھا کہ روزانہ اپنے کمرے میں ایک نئی لڑکیوں کو لایا کرتا تھا. ایک مرتبہ کمرے میں وہ ایک لڑکی کو لے کے آیا. جب کفل کمرے کے اندر داخل ہوا تو دیکھا وہ رو رہی ہے. کفل کہنے لگا بہن میں تجھے زبردستی نہیں لایا ہوں، میں تو تجھے روپیہ دے کے لایا ہوں، پھر تو کیوں رو رہی ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی کفل میرے بھائی میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میری غربت نے مجھے یہاں لا کے کھڑا کر دیا. کفل کی آنکھوں سے آنسو نکل گیا. کفل کہنے لگا بہن میرے لیے دعا کر، میں بڑا کتا انسان ہوں، میں بڑا گھٹیا انسان ہوں. یہ اتنا گنہگار انسان تھا کہ اگر یہ مردار پایا جاتا تو کوئی اسے جنازے کی نماز پڑھانے نہ آتا، کوئی اسے کفن دفن دینے نہ آتا. جیسے یہ لڑکی اپنے گھر گئی اور کفل کہنے لگا بہن میں نے جو تجھے روپیہ دیا ہے یہ تیرے لیے ہدیہ ہے، میرے لیے دعا کر کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. جیسے یہ لڑکی کمرے سے نکلی اپنے گھر کی طرف چلی، یہ کفل مر گیا. میرے بھائیو بزرگ دوستو جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کرنے کے بعد محبت کا ثبوت بھی پیش کر دیتا ہے. جب صبح ہوئی تو کفل کے گیٹ کے سامنے ہیڈ لائن میں لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل. لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، جاؤ تم اس کا جنازہ پڑھو، اس کو کفن دفن دو، اس کو قبر میں اتارو. تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جب کوئی گنہگار گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے جب کوئی گنہگار انسان گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ کرنے کے بعد میرے پاس آتا ہے. ایک بچہ اگر ماں باپ سے ناراض ہو جائے، بچہ آتا ہے تو ماں باپ ادھر ادھر بڑی گھماتا ہے غصہ سے، لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی گنہگار انسان گناہ کرنے کے بعد میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، کہ میں دوڑ کے اس کا استقبال کرتا ہوں کہ آؤ میرا بندہ تو میرا توبہ کرنے کے لیے آیا. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت و مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.